بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی سحر کی اقبال نے بات کی ہے کہ اصل جو صبح ہے وہ کون سی ہے، اس کی علامت کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں جو اقبال نے تشریح کی ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ صبح، لفظ صبح نہیں ہوتا، صبح ہوتا ہے۔ یہ سحر جو کبھی فردہ ہے، کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ تو چلتے ہیں اس کے تشریح کی طرف۔ فرماتے ہیں علامہ، یہ سحر جو کبھی فردہ ہے، کبھی ہے امروز۔ علامہ کہتے ہیں جو صبح ہمیں روزمرہ زندگی میں نظر آتی ہے وہ کبھی مستقبل فردہ کی امید ہوتی ہے، یعنی آنے والے زمانے کی امید ہوتی ہے، کبھی حال کا حصہ ہوتی ہے، مگر اس کی کوئی واضح حقیقت نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ اس طرح کے عام صبح کی پیدائش کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ روشنی اور تازگی کہاں سے آتی ہے، یعنی کہاں سے پھوٹتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی نکال لیتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ وَتُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، کہ وہ رات کو دن سے نکال لیتا ہے، دن سے رات کو نکال لیتا ہے، پتہ بھی نہیں آتا، کھٹکا بھی نہیں ہوتا، شور بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ جب تبدیلی ہو جاتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ روشنی اور تازگی کہاں سے آتی ہے، اس کا کوئی بامانہ مرکز نہیں ہوتا، ہمیں نہیں معلوم رب کہاں سے لاتا ہے۔ اگلا شعر، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ اصل صبح وہ ہے جو پوری کائنات کے نظام کو ہلا دے، جو وجود کی تاریکیوں کو چیر کر آئے۔ ایسی سحر حقیقی تبدیلی کی علامت ہے، اور وہ حقیقی جو سحر ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ جو بنیادی بند ہے وہ یہ ہے، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ وہ انقلابی صبح جو کائنات کو بدل دے صرف سچے مومن کی پکار سے پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بیدار، باشعور اور عمل پر یقین رکھنے والے مومن کی روحانی طاقت ہی دنیا میں اصل تبدیلی لا سکتی ہے۔ اصل جو صبح ہوتی ہے اقبال کے نزدیک، یہ نہیں ہے کہ اندھیرا ختم ہو جائے اور پھر اجالا آ جائے، ہم اس کو صبح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اقبال کے نزدیک جو انقلابی صبح ہے، جو اصل صبح ہے، وہ آذان مؤذن کی آواز سے پیدا ہوتی ہے، مؤذن کی آذان سے پیدا ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا سے پیدا ہوتی ہے، جس سے روحوں میں انقلاب آتا ہے، روحیں تڑپ جاتی ہیں، مومن کی روح تڑپ جاتی ہے، بستر چھوڑ دیتی ہے، گرم بستر چھوڑ دیتی ہے اور چل پڑتی ہے وضو کی طرف، طہارت کی طرف، اور مسجد کی طرف، اور تعقیبات کی طرف، اور خدا کی ملاقات کی طرف۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس میں ایک مرکزی پیغام اقبال کہتے ہیں کہ اقبال یہاں صرف دن کی صبح کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ وہ روحانی، انقلابی اور فکری بیداری کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک ایک بیدار مومن کی آواز اتنی طاقتور ہے کہ وہ ظلمتوں کو ختم کر کے نئی دنیا کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اقبال کے کلام کو سمجھنے اور اس پر فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔